ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ اب وہاں 50 افراد ہیں اور ان کا ایک کمانڈر ہے۔ ڈی فیکٹو سچویشن یہ، رسول اب وہاں موجود نہیں ہے۔ رسول پوری جنگ کا کنٹرول اور اس کی سپہ سالاری کے فرائض ہے۔ اب صورت کیا ہوئی؟ فتح ہو گئی، تعویل کا اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تو فتح ہو گئی، چلو کاہے کے لیے کھڑے رہنا ہے؟ کمانڈر روک رہا ہے کہ دیکھو رسول کے حکم کو یاد کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت تھا جب کہ شکست ہوتی، سب مارے گئے، مارے جاتے اور سب کھیت رہتے اور سب شہید ہو جاتے، تو فتح ہو گئی ہے بھائی۔ یہ یہاں پر اپلائی نہیں کر رہا۔ یہ فرق نص کا نہیں ہے، پہلی بات ہے، تدبیر کا معاملہ ہے۔ نمبر 2، اس تدبیر کے معاملے میں بھی معصیت صریحہ نہیں ہے، تعویل ہے۔ اس تعویل کی مثال وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تعویل، نماز مت پڑھنا عصر کی جب تک پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے ہاں، اس کی دونوں تعویلیں ہوئی اور دونوں کو وہاں مساوی قرار دیا حضور نے، تو تعویل کی بات ہے۔ لیکن اب تیسرے درجے پر آئی ہے، اگر تو یہ تعویل قبول کر لیتا کمانڈر تو یہ تعویل کی بات ہو جاتی۔ کمانڈر نے قبول نہیں کی تو کس کا حکم چلے گا؟ کمانڈر کا۔ نص کی بات تو ہے نہیں کہ آپ دستکش ہو جائیں۔ اگر حلال حرام کی بات ہوتی اسی وقت دستکش ہو سکتا تھا کوئی شخص، اور اس کے لیے جائز ہوتا، اسے اس کا حق ہوتا۔ نص کی بات نہیں، نمبر 1، تعویل کی بات ہے، نمبر 2، تعویل میں دونوں پہلو برابر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ نظم کا ہے۔ جس کو امیر بنایا گیا تھا اس کی تعویل چلے گی یا تمہاری چلے گی؟ لہذا معصیت ہوئی کس کی؟ اس کمانڈر کی۔ کتنا ڈائلیوٹ کر دیا میں نے معاملے کو۔ یہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، معاذ اللہ، یہاں رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، معاذ اللہ، معاملہ نصوص کا نہیں، تدبیر کا ہے۔ تدبیر میں بھی کھلم کھلا سرتابی نہیں، تعویل ہے۔ تعویل اگر کمانڈر کی ہوتی تو یہ غلطی کنڈون ہو جاتی، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما دیتا۔ لیکن وہاں نظم ٹوٹا، جو کمانڈر ہے اس کا حکم نہیں مانا گیا۔ 35 وہاں سے چلے گئے، 15 رہ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ اب یہ کوئی سیرت کی تقریر تو نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کروں، اصل بات یہ تھی کہ اس کا تجزیہ کر کے، تنقیح کر کے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، تم نے نافرمانی کی۔ جو بات میں نے اس کے اندر سے مضمر جو چیز کھول کر آپ کو دکھائی تھی وہ اب یہاں سری الفاظ میں آ گئی، نافرمانی کی۔ لیکن نافرمانی کس کی؟ اللہ کی نہیں، رسول کی نہیں، کمانڈر کی۔ اس لیے کہ بیعت میں یہ ہے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم نہیں جھگڑیں گے، نہیں کھینچ تان کریں گے اصحاب امر سے۔ تم نے اس میں معصیت کی، اور معصیت بھی کی من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ عام طور پر حماقت میں لوگ مبتلا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت۔ میں تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ یہ مال غنیمت تو ایسی بے وقوفانہ بات ہے جس نے کہی ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کا یہ مسئلہ ہو سکتا تھا اگر غزوہ بدر کی بات ہوتی، کہ جبکہ ابھی غنیمت کا قانون نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک کیا روایت چلی آ رہی تھی کہ جو بھی شخص جو مال جمع کر لے گا وہ اسی کا، تو ہر شخص کے اندر خود بخود ایک ارج پیدا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کروں تو میرا ہوگا۔ ہم یہاں کھڑے رہ گئے تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ پڑے گا نہیں، تب تو وہ بات ہوتی۔ لیکن سورہ انفال میں مال غنیمت کا تو حکم بیان ہو چکا، حضور اس پر عمل کر چکے۔ سارا مال جمع ہوگا، 1/5 بیت المال کا ہوگا، 4/5 مساوی تقسیم کیا جائے گا۔ فرق کیا ہوگا؟ پیدل کے لیے اکیرا اور سوار کے لیے دوہرا۔ چاہے کوئی پہرے پر کھڑا رہا اس نے تلوار اٹھائی ہی نہ ہو، بلکہ حضور نے تو حضرت عثمان کا بھی حصہ لگایا، اگرچہ وہ وہاں شریک بھی نہیں تھے، اس لیے کہ چونکہ حضور کے حکم سے وہ رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں، لہذا ان کو فرض کیا گیا کہ موجود ہیں۔
تو جب یہ قانون آ چکا تو کون بے وقوف تھا کہ اس کے لیے وہاں جاتا کہ جمع کرے مال ہم؟ اس حماقت کو ذہن سے نکال دیجئے. اور اس سے بڑا سوء ظن پیدا ہوا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ دور ابھی سن 3 ہجری ہے. یہ سن 11 کی بات ہوتی، سن 10 کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ ابھی بہت کچے پکے لوگ بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے. یہ تو سن 3 ہے بھائی ابھی. پھر اس میں بھی اگر کوئی کچا پکا تھا اور کوئی منافق تھا تو وہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جا چکا. یہ تو خالص لوگ تھے. ان سے یہ سوء ظن بہت بڑی غلطی ہے جن لوگوں کے ذریعے سے بھی پھیلی ہے. اصل بات کیا تھی؟ ہمارے منتخب نصاب کے سورہ صف کے اس آیت سے یہ بات کھل جائے گی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو قریب ہے. یہ فتح کی طلب ہے، فتح کی قدر و قیمت ہے جس سے تم ڈھیلے پڑتے ہو. حالانکہ فتح، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر. اصل شے تو یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. کامیابی یہ ہے. جہاں تمہارے اندر جلد سے جلد فتح حاصل کر لینا، اس کے لیے کوئی طلب پیدا ہو جائے گی، یا اجرت پسندی کا شکار ہو جاؤ گے، یا کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو گے، کوئی ٹیڑھی انگلیوں سے کھیر نکالنے کی اور مکھن نکالنے کی کوشش کرو گے. یہ ساری حماقتیں ہوتی کیوں ہیں؟ وہ کہ فتح محبوب ہے، کامیاب ہو جانا دنیاوی سطح پر اس کی نگاہوں کے اندر اہمیت پیدا ہو گئی ہے. یہی اس سارے فساد کی جڑ. یہاں بھی غلطی اس بنیاد پر ہوئی. فتح نے، دیکھیے یہ بات بالکل نفسیاتی طور پر ہے. جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو جانا ہے 100 میل، تو آپ شاید 80-90 میل پر جا کر کچھ ڈھیلے پڑے کہ اب تو منزل قریب آ گئی. اور اگر آپ کو جانا 20 میل ہے تو یہی کیفیت 17-18 میل پر پیدا ہو جائے گی. جتنی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کسی شخص کی کسی اپنے کام کے لیے، پروجیکٹ کے لیے، اتنی ہی اس کے اندر اتنی ہی دیر تک، اتنے ہی عرصے تک کے لیے وہ چاق اور چوبند ہونے کی کیفیت، آمادہ عمل رہنے کی کیفیت برقرار رہتی ہے. اور جب منزل پر پہنچ گئے تو آدمی ڈھیلا پڑتا ہی ہے. اس کے بعد تو اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں، آدمی کپڑے اتارتا ہے، اپنا ریلیکس ہوتا ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں. یو فیل ریلیکسڈ کہ پہنچ گئے. تم نے اس ریلیکسیشن کے تحت یہ اپنے نظم کو ڈھیلا کیا ہے. اب بات حقیقت کے اعتبار سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ تو پورا ہے، لیکن صحابہ کرام سے سوء ظن جو ہے وہ نکل جائے گا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اب اس کی تعویل بھی ہم اسی کی روشنی میں کریں گے. تم میں وہ بھی ہے جو دنیا کے طالب ہے، فتح دنیا میں، اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں. کامیابی وہ ہے. سورہ تغابن میں ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ تو وہاں ہوگا. یہاں کی ہار ہار نہیں، جیت جیت نہیں. کتنے ہیں جو جیت کر ہارتے ہیں اور کتنے ہیں جو ہار کر جیتتے ہیں. یہاں کی ہار کہاں اور یہاں کی جیت کہاں؟ ہار اور جیت کا فیصلہ تو ہوگا قیامت کے دن. ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. نقش کر لیجئے اپنے دل کے اوپر ان الفاظ. یہاں کا فتح کا تصور ہی نہ رکھو. یہ دنیا کی کامیابی کوئی غرض ہی نہ رکھو، بلکہ احساس فرض کے تحت حرکت کرو. یہ کتنے فیصد امکان ہے اور کتنے فیصد نہیں ہے، یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ اس راستے پر نہیں چلے گا. 100% ناکامی کا یقین ہو اور پھر انسان چلے گا. کب؟ جبکہ اس کا مطلوب صرف آخرت. یہی بات تھی 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے کیوں ٹکرا گیا تھا. اور یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کا فیصلہ ہو، باقاعدہ مشورہ ہوا ہے، باقاعدہ تقریریں ہوئی ہیں. یہ رائے بھی سامنے آئی ہے، جنگ موتا کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. اتنی ریشو پروپورشن کا اتنا فرق جو ہے، 1 اور 33. لیکن کچھ لوگوں نے کہا اور یہی رائے مانی گئی کہ ہمارا مطلوب فتح ہے کب، ہمارا مقصود فتح ہے کب. ہمارا مطلوب و مقصود شہادت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.
لہذا بات فیصلہ ہوئی، طے ہوئی، وہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوئی، اس کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی، بلکہ مسلمانوں نے سرزنش کی ہے تو کس بات پر کہ کیوں لوٹ کر آ گئے؟ لوگوں نے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں جو ہے ریت اور وہ ان کو چہروں پر پھینکی ہے۔ حضور نے پروٹیکٹ کیا کہ نہیں، یہ دوڑ کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ تو متحیزن الی فئۃ والا معاملہ ہے، اپنے مین قوت کی طرف رجوع کرنا تاکہ پھر طاقت لے کر آئیں اور حملہ کریں، یہ فرار نہیں ہے۔ بہرحال ان کو اس فرق کو ذہن میں رکھیے، اسی لیے اتنی وضاحت سے ہم بحث کرتے ہیں کہ نسب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اخروی فلاح ہے۔ نسب العین انقلاب نہیں، نسب العین اقامت دین نہیں، نسب العین دین کا غلبہ نہیں۔ جہاں یہ نسب العین کے درجے میں آئے گا حماقتیں لازماً ہوگی، غلطیاں لا محالہ ہوگی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے تاکہ تمہیں آزمائے۔ دیکھیے عجیب بات ہے یہ، تمہیں پھیر دیا ان سے، کیا مطلب؟ تم تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے نا، اب کیا ہوا؟ تم جس کی قوت سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اب اس قوت نے گویا کہ تمہارا رخ پھیر دیا۔ کفار نے نہیں رخ پھیرا تمہارا، یہ رخ اس نے پھیرا ہے۔ کیوں پھیرا ہے؟ تاکہ تمہیں جانچے پرکھے، تمہیں ابتلا میں ڈالے، تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، تم آئندہ کے لیے اصلاح کر سکو۔ ہم کنڈون کر سکتے تھے تمہاری غلطی کو، کوئی سزا اس وقت تمہیں نہ دیتے، لیکن پھر یہ غلطی راسخ ہوتی، پھر یہ تمہارا ڈھیلا پن مستقل ہو جاتا۔ تمہیں سبق سکھانا تھا، تمہاری تربیت پیش نظر تھی، تمہاری اصلاح مقصود تھی، سرزنش اس لیے ضروری تھی تاکہ ایک مرتبہ بات واضح ہو جائے۔ ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ نظم کے معنی کیا ہے؟ اطاعت امر، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ثم صرفکم عنہم، پھر تمہیں پھیر دیا ان کی طرف سے، لیبتلیکم، بلا یبلو، یہ آتا ہے امتحان آزمائش کے لیے، ابتلا اسی سے بنا ہے، ابتلا و امتحان۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، باقی وہ تمہیں معاف فرما چکا، وہ آخرت کی کوئی سزا نہیں ہے، جو بھی سرزنش تھی یہاں ہو گئی، معاف کر چکا ہے اللہ تمہیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور یقیناً اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ اب اسی میں یہ آیت بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں یہ الفاظ ہیں، یہ آیت لمبی ہے، اس کا ایک جز ہے یہ، یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ، یہ کہتے ہیں ہمارا بھی امر میں کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ہماری بھی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ کوئی ہماری بھی رائے چلے گی کہ نہیں؟ یہ ایک انسان کی طبعی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی اختیار ہو، میری بھی رائے چلے۔ یہی وہ چیز ہے جو حکومت اور ریاست کی سطح پر میں خود کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ملحوظ رہے، سینس آف پارٹیسپیشن۔ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہماری رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ حکومت کی سطح پر ہے، میں اس کی پورا فرق واضح کر چکا ہوں۔ جماعتی سطح پر یہی چیز سب سے بڑی مہلک شے بن جاتی ہے۔ اس نظم میں جو سموتات کی بنیاد پر، بیعت سموتات پر قائم ہو، اس کے اعتبار سے نہایت مہلک شے۔ اب یہاں دیکھیے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں معاملہ، اس امر میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہمارا بھی؟ جواب کیا دیا گیا؟ بڑا عجیب ہے،
قل ان الامر کلہ بید اللہ للہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے امر تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، ہم نے تو اختلاف کیا تھا رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کب کیا؟ یہ تو رسول کا اجتہادی حکم تھا۔ پس منظر میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 ساتھی کیوں گئے تھے واپس؟ اس لیے کہ اس نے رائے یہ پیش کی تھی کہ مدینے میں محصور رہ کر مدافعت کرو، جیسے کہ 2 سال بعد غزوہ احزاب میں ہوا کہ نہیں ہوا، اور 12,000 کے لشکر کا مقابلہ کر لیا کہ نہیں کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس وقت بھی صورت یہ تھی، ان کی رائے یہ تھی، حضور کی رائے بھی یہ تھی، لیکن صحابہ کرام کی رائے کو دیکھا حضور نے، ان کے جوش ایمانی کو دیکھا، ان کے ذوق شہادت کو دیکھا، اور آپ نے فیصلہ کر دیا۔ بتائیے یہ اللہ کا حکم نہیں نمبر 1، رسول کی بھی رائے نہیں نمبر 2۔ ہاں، رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کی مخالفت ہے، اگرچہ رسول نے اس میں اپنی رائے کو پس پشت رکھ کر اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، اس سے اختلاف، لیکن فیصلے سے اختلاف ہے۔ لہذا یہاں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس کو واضح کر دیا گیا کہ چاہے یہ اتنا معاملہ ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی معصیت ہے، یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے۔ ایک سپاہی کھڑا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کروڑ پتی ہے اور وہ کسی کٹیا میں رہتا ہوگا، لیکن جب وہ یونیفارم میں ہے تو وہ حکومت کا نمائندہ ہے، اس کی توہین حکومت کی توہین ہے، اس کی اطاعت حکومت کی اطاعت ہے، اس لیے کہ وہ ایک نظم ہے، وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے، اس کے پیٹی لگی ہوئی ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے۔ اگر وہ وردی میں نہیں، پیٹی میں نہیں تو عام انسان ہے، اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ذاتی سطح پر شمار ہوگا۔ اگر وہ پیٹی کے ساتھ ہے اور وردی کے ساتھ ہے تو اس کو چیلنج کرنا حکومت کو چیلنج کرنا۔ لہذا یہ نظم کا معاملہ جو ہے، جب یہاں اس سطح پر آئے گا، اس نظم کی بات ہوگی تو وہ معاملہ اللہ تک بات پہنچتی ہے۔ امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں۔ حالانکہ آپ غور کیجئے، ابھی جو ہم آیات پڑھتے آ رہے ہیں، اولو الامر منکم، تم میں سے اولو الامر، بظاہر تو تضاد ہے یہاں پر، قل ان الامر کلہ للہ، کل کا کل اللہ کے لیے، وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بھی صاحب امر ہوتے ہیں، تو اس تضاد کو بظاہر جو پیدا ہو رہا ہے اس کو رفع کیجیے کہ در حقیقت جب اس چین کے ساتھ کوئی امر آ رہا ہے تو وہ حقیقت اللہ کا ہے، وہ علیحدہ نہیں رہا۔ اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے تو اللہ کا دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی اس اطاعت کے نیچے جو بھی نظم جماعت بنا ہے اس کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اب یہ آخری مقام، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، سورہ نور کی یہ 3 آیات 54 تا 56۔ اب اس میں تو اکثر حصے کا تو مفہوم تو سارا سامنے آ چکا ہے، صرف ایک نقطہ ہے جس کی وضاحت اصل میں درکار ہے، باقی صرف ترجمہ کریں گے ہم۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے نبی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہر جگہ پر مقدر معنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مقدر، محذوف، مضمر، وہ چیز ہر جگہ پر درج کر لیجئے۔ کہیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ یہ ہے اصل میں ٹکڑا جو اس آیت میں بلکہ اس حصے میں اہم ترین ہے۔ تو جان لو کہ اس پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا، اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا۔
صاحب امر اللہ کے ہاں مسئول، تم بھی اللہ کے ہاں مسئول۔ اس کو جوڑ لیجئے، رسول کے ذمے ابلاغ تبلیغ کا حق ادا کر دینا، تمہارے ذمے اس کو قبول کرنا۔ اس میں کمی رہی تو رسول پکڑے جائیں گے بالفرض، اور اگر انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو رسول بری ہو جائیں گے، ساری پرسش اب تمہاری ہوگی۔ رسول کے ذمے، امراء کے ذمے جو بھی وہ چین ہے، اب جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے وہ مسئول۔ انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا، اپنی جواب دہی اللہ کے ہاں کریں گے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کریں گے۔ وہ کیا ہوگا وہ اگلے درس میں آئے گا، وہ ابھی یہاں نہیں آ رہا۔ آخری سبق وہی ہوگا کہ یک طرفہ تو چیز کوئی دنیا میں ہوتی نہیں، مامورین کے بھی اگر کوئی فرائض ہے تو امراء کے بھی فرائض ہیں، امراء کے حقوق ہیں تو مامورین کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لیکن ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے، ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی پر توجہ کو مرتکز کرے، اپنے حقوق کے طلب پر توجہ کو مرتکز نہ کرے۔ حق اگر کوئی مارا گیا تو دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، اخروی اعتبار سے نفع ہے۔ ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر تو نہیں، اس پر ہے جس نے آپ کا حق مارا، اور آخرت میں جا کر لین دین ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا۔ کچھ گین ہی کرو گے نا، وہاں کچھ ملے گا۔ لہذا اگر اصل یوم التغابن آخرت ہے تو یو اسٹینڈ ٹو گین، ناٹ ٹو لوز اینی تھنگ۔ نفع کا سودا ہے، نقصان کا تو نہیں۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو آخرت پر ایمان پورے نقطہ نظر کو تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ تو علیہ ما حمل، اس پر ہے ذمہ داری، وہ مسئول ہے۔ اور نوٹ کر لیجئے سورہ اعراف کی آیت جو تصور شہادت علی الناس کے ضمن میں ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ رسول بھی تو مسئول ہے، وہ بھی بندہ ہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پھر یہ کہ ان کے نیچے جو بھی نظم جماعت کے جو صاحب ہوں گے، صاحب امر، تو سب کے سب وہ بھی اسی طریقے سے غیر معصوم انسان ہے، ان سے بھی خطا اور عصیان کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جان لو کہ اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، تم اپنی ذمہ داری کو دیکھو کہ کیا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں کر رہے، اس کی جواب دہی تو نہیں کرنی پڑے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اگر یہ روگردانی کریں تو اس کے ذمے ہے وہ جو اس پر ڈالا گیا بوجھ، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر ڈالا گیا بوجھ ذمہ داریوں کا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، یعنی ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ میں نے یعنی کیوں کہا ہے کہ منکم، یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے، اس لیے کہ اولین مخاطب اس کے کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے لیے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ بعض کے ساتھ یہ وعدہ ہو اور بعض کے ساتھ نہ ہو، بلکہ بیانیہ ہے، تم سے یعنی ان سے جو ایمان لائے ہو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، اس کی ترجمانی ہوگی یعنی کے لفظ سے۔ اور ان کے بعد سب کے لیے یہ من تبعیضیہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی جماعت قائم ہو جائے اس سے یہ وعدہ ہے، جو بھی لوگ کمر کس لیں اس کام کے لیے ان سے یہ وعدہ ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ شرط مشروط ہوگا ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ حتمی اور قطعی وعدہ اور بشارت یہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی، بعد کا معاملہ مشروط رہے گا۔
جو جس درجے ان تقاضوں کو پورا کرے. اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت ہو ابھی اللہ کی حکمت اور مصلحت میں نہیں ہے، ابھی کوئی کمی ہے، اللہ جانتا ہے. تم تو اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے کچھ کامل ہو اور کتنے کچھ نہیں ہو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بہت نفس مزکا نہ سمجھا کرو، وہ جانتا ہے اس کو کہ جو واقعی متقی ہے. فلا تزکوا انفسکم. تو یہ اس کی حکمت پر ہے، چھوڑ دو، اس کے حوالے کرو. لیکن یہ کہ یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں گے. اب یہاں پوری سورۃ العصر اپنے ذہن میں لے آئیے اور پورا منتخب نصاب ذہن میں لے آئیے. عمل صالح سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے اور نوافل نہیں ہے، بلکہ وہ پورا تصور عمل کا، عملی تقاضے ایمان کے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. لازماً انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں، جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان سے پہلوں. یہ آیت مبارکہ جو ہے خاص طور پر یہاں پوری اس لیے شامل کی گئی، ورنہ پہلی آیت پر ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا. لیکن یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے کہ اہل تشیع کے خلاف یہ برہان قاطع ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ وعدہ جن سے پورا ہوا، کیا وہ ایمان اور عمل صالح کے اعلیٰ ترین معیار پر نہیں ہوگے؟ یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ منافقوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. یہ خلافت بالفعل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو تاریخی واقعہ ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہوگا. تو کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ ان کے سارے اس غلط فلسفے اور گمراہ کن نظریات، اس کے پورے تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی شے ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور لازماً تمکن عطا فرمائے گا، جما دے گا زمین میں ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. خلافت راشدہ کے لیے سند، خلفائے راشدین کے لیے سند. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور لازماً بدل دے گا خوف کی اس کیفیت کے بعد امن کی ایک حالت سے. اب اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ جن حضرات کی یہ رائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عہد خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے. اس پورے عرصے میں امن نہیں تھا، جنگ و جدال، تلواریں ایک دوسرے کے خلاف. شاہ ولی اللہ دہلوی بہت منطقی ذہن تھا، انہوں نے علیحدہ کر دیا. ایک شخص کا اپنی شخصیت میں خلیفہ راشد ہونا اور ہے، اس کے عہد خلافت کا خلافت راشدہ میں شامل ہونا اور ہے. حضرت علی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں، تمام معیارات جو ہیں خلافت راشدہ کے ان کی ذات کی حد تک پورے کامل، لیکن عہد حکومت جو ہے ان کا وہ اس معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہا. ایک تو افتراق رہا، ایک وحدت نہیں ہو سکا پورا عالم اسلام اس وقت، دوسرے یہاں وہ امن کی کیفیت نہیں تھی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. بڑی بڑی بشارتیں ہیں یہ، اور 24 برس ہے کہ جو اس کا مصداق اتم مصداق کامل ہے. بعد میں بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نفی ہو گئی، معاذ اللہ، یہ بھی اہل تشیع کی پیدا کردہ گمراہیوں میں سے درجہ بدرجہ نیچے آئے ہیں. لیکن آئیڈیل اور ہر اعتبار سے دور نبوت کا عکس کامل وہ یہ 24 برس، 24.5
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہی ہے در حقیقت فاسق۔ ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ اس وعدے کے بعد بھی اللہ کا اتنا پختہ وعدہ، اتنی مؤثق اللہ تعالی کی طرف سے ایک توثیق، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جبکہ دین اس طرح غالب ہو چکا ہوگا اور امن قائم ہو چکا ہوگا، فتنہ باقی نہ رہے گا، پرسیکیوشن نہیں رہے گی، پھر بھی جو کوئی اگر غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں خیر کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب یہ ہمارے آج کے درس کے لیے یہ نہایت جامع اور نہایت موضوع الفاظ ہو گئے ہیں اس کے خاتمے کے لیے۔ اصل شے کیا ہے؟ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ سورہ وہ حج کی جو آخری دو آیات۔ ویسے تو سیڑھیاں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ٹاپ پر تو جہاد ہے، ضربۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، لیکن پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پہلی سیڑھی پر جماؤ قدم تو دوسری پر چلنے کا امکان ہوگا۔ اگر یہی قدم جو ہے لرز رہے ہیں، ڈھیلے ہیں، وہی اگر آپ کو استقامت حاصل نہیں تو اگلے کا کیا سوال؟ اسی لیے وہاں کیا آیا تھا آخر میں؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر یہ سارا تصور سمجھ میں آ گیا، یہ تین منزلیں اگر ذہن میں جم گئی تو بسم اللہ کرو۔ کہاں سے کرو گے؟ قائم کرو نماز، ادا کرو زکات۔ پہلی سیڑھی تو وہی ہوگی۔ ستون قائم کرو گے تو پہلی چھت ڈالو گے، پہلی منزل بنے گی تو دوسری کا امکان ہے، دوسری ہوگی تو تیسری کا امکان ہے۔ لہذا جو وہاں ترتیب تھی وہی یہاں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر یہاں نوٹ کیجئے رسول سے مراد صرف رسول کی حیثیت میں نہیں، امیر کی حیثیت میں بھی، سپہ سالار کی حیثیت میں بھی، چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بھی، چیف جسٹس کی حیثیت سے بھی اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وعافنا وارزقنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔